الرحمن الرحیم المتشابہ والمقلوب. اچھا جی او يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف او الاشتباه بالتقديم والتاخير. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. متشابہ اور مقلوب کی متشابہ اور مقلوب یا حاصل ہوگا اتفاق خط میں بھی نطق میں بھی، دونوں ایک ہی جیسے ہیں، لیکن حاصل ہوگا اختلاف یا اشتباہ تقدیم اور تاخیر کے ساتھ. کیا کیا متشابہ اور مقلوب یا حاصل ہوگا اتفاق خط میں اور نطق میں، یعنی دونوں ایک ہی جیسے ہیں بولنے میں لکھنے میں، لیکن حاصل ہوگا اختلاف یا اشتباہ تقدیم اور تاخیر کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تقدیم اور تاخیر کے ساتھ. اما فی الاسمین جملتاً او نحو ذالک. صبر یا دونوں اسموں میں ہوگا برابر ہیں یا اس کی مثل، یا دونوں اسموں میں ہوگا یا اس کی مثل کا کأن یقع التقدیم والتاخیر فی الاسم الواحد فی بعض حروفه بالنسبة الى ما یشتبہ به. جیسا کہ واقع ہو تقدیم اور تاخیر ایک نام میں جی اس کے بعض حروف میں بنسبت اس کے کہ یہ مشتبہ ہے اس کے ساتھ. کیا کہ جی جیسا کہ واقع ہو تقدیم و تاخیر ایک نام ایک اسم میں اس کے بعض حروف میں بنسبت اس کے کہ متشابہ ہے یہ اس مشتبہ یا متشابہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ جی متشابہ ہے، یعنی تقدیم تاخیر فی الاسمین کی تقدیم تاخیر فی الاسمین. اچھا جی اور ویکھنا جملہ تن کی تن اے جمیعن نام رکھا گیا اس کا مشتبہ مقلوب. خطیب کے لیے اس میں کتاب ہے رافع الارتیاف المقلوب من الاسماء والانصاب. فائدہ اس کے ضبط کا امن ہے قلب کے توہم سے کہ یہ نہ سمجھے کہ نام یوں تھا راوی نے الٹا دیا، اور یہ نوع ان سے ہے کہ واقع ہوتا ہے اشتباہ صرف ذہن میں نہ کہ خط کی صورت ذہن میں اشتباہ ہوتا ہے. یار یہ آگے پیچھے ہو گئے، نام آگے آ رہے ہیں دو اسود بن یزید یزید بن، تو یا یہ وام ہوگا یار شاید نام اسود بن یزید تھا تو راوی کو مغالطہ لگا اس نے یزید بن اسود کہہ دیا ہے، یا نام اسود بن یزید بولا اس نے تو اس نے کہا شاید یار یہ تھا اسود بن یزید الٹا دیا ہے. تو یا ذہن میں اشتباہ ہوگا نہ کہ خط میں اشتباہ نہیں ہوگا. اور یہ کہ ہو نام راویین میں سے ایک کا دوسرے کے باپ کے نام کی مثل خطن بھی اور نام دوسرے کا اول کے باپ کے نام کی طرح بالکل. پس منقلب ہو گیا بعض محدثین پر یہ، جیسا کہ منقلب ہوا امام بخاری رحمہ اللہ پر کہ مسلم بن ولید تے ولید بن مسلم یہ دو بندے ہیں، ان کا ترجمہ تعارف کرانے میں مشتبہ ہو گیا مسلم بن ولید اور اس کو بنا دیا کیا جیسا کہ ولید بن مسلم دمشقی مشہور ہے جی. تو یہ انقلاب ظاہر مغالطے ہوئے ہیں تو بیان کرنے تھے نا. اے شاباش سے جی. یا حاصل ہو متشابہ اور مقلوب یا حاصل ہو اتفاق خط میں اور نطق میں، لیکن حاصل ہو اختلاف یا اشتباہ تقدیم اور تاخیر کے سبب سے، یا دو اسموں میں اکٹھا یا اس کی مثل اس کے کہ واقع ہو تقدیم اور تاخیر ایک اسم میں اس کے بعض حروف میں بنسبت اس کے کہ مشتبہ یا اس کے ساتھ. شاباش چلیے متشابہ اور مقلوب یا حاصل ہو اتفاق خط اور نطق میں، لیکن حاصل ہو اختلاف یا اشتباہ تقدیم اور تاخیر کے ساتھ. یا اسمین میں جملتاً یا اس کی مثل جیسا کہ واقع ہو تقدیم و تاخیر ایک اسم نے اس کے بعض حروف میں بنسبت اس کے کہ مشتبہ ہے وہ اس کے ساتھ. مثال الاول الاسود بن یزید و یزید بن الاسود وهو ظاہر.
ومنہ ومنہ عبداللہ ابن یزید و یزید ابن عبداللہ. مثال اول کی اسود بن یزید، خط بھی ایک ہے نطق بھی ایک ہے، تو یزید بن اسود بالکل وہو ظاہر وہو، یعنی اول اسود بن یزید نخی تابعی ہیں، اور ثانی اور ثانی جی دو ہیں، یزید بن اسود صحابی خزائی تو یزید بن اسود جوراشی مخدرم. آگے یہ سمجھ، یہ مطلب ہے کہ یہ ظاہر ہے. اور اسی سے ہے عبداللہ بن یزید تو یزید بن عبداللہ، یعنی یہ مغالطے ہو سکتے ہیں جی. مثال اول کی اسود بن یزید اور یزید بن اسود، اور یہ ظاہر ہے، یعنی یہ دو بندے مشہور ہیں. اور اسی سے ہے عبداللہ بن یزید اور یزید بن عبداللہ. جی مثال اول کی اسود بن یزید اور یزید بن اسود، اور یہ ظاہر ہے، اور اسی سے ہے عبداللہ بن یزید اور یزید بن عبداللہ. جی ومثال الثانی ایوب بن سیار و ایوب بن یسار. الاول مدنی مشہور لیس بالقوی والآخر مجہول. اور ثانی کی مثال کس کی؟ او تقدیم تاخیر ایک قسم میں لیکن تھوڑا فرق ہو. کیا ہو؟ او فرق. بھئی ایوب بن سیار تے ایوب بن یسار، اب نام ایک ہی جیسے، تبدیلی کو نہیں ہے، صرف سیار اور یسار کی. سیار اور یسار اول مدنی مشہور قوی نہیں ہے، دوسرے مجہول ہیں جی. یہ اور مثال ثانی کی ایوب بن سیار اور ایوب بن یسار، اول مدنی مشہور لیس بالقوی اور دوسرا مجہول. اور مثال ثانی کی ایوب بن سیار اور ایوب بن یسار، اول مدنی مشہور لیس بالقوی اور دوسرے مجہول. خاتمہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یعنی یہ مسائل جو آنے والے ہیں بڑے ہی اہمیت رکھتے ہیں روایت میں اور آگے سمجھیں. یہ آپ مثال بیان بڑی اہمیت رکھتے ہیں جی. یہ خاتمہ جس کے ساتھ کتاب کے مسائل کو ختم کیا جائے بعون اللہ الملک الوہاب. سمجھا جی؟ تو ہیں تو زیادہ لیکن ان میں سے چند ایک بیان کرتے ہیں. ذرا دھیان کرا جی، بڑے اہم مسئلے جی. نمبر 1 یہ طبقات کا مسئلہ، یہ فلاں طبقہ 5ویں کا 6ٹے کا 7ویں کا، اس کے بارے میں کچھ قانون آپ کو سمجھاتے ہیں، پچھلی کتاب میں بھی پڑھے تھے لیکن آپ سمجھیں جی. طبقات روات کے خاتمہ، روات کے طبقات، او چلو جی. ومن المہم مہم سے ہے، بڑی اہم سے ہے محدثین کے نزدیک روات کے طبقات کی پہچان. کن کی؟ روات کے طبقات کی پہچان. کیا کہ جی مہم سے ہے محدثین کے نزدیک روات کے طبقات کی پہچان. وفائدتہ الامن من تداخل المشتبہین وامکان الاطلاع علی تبیین التدلیس والوقوف علی حقیقت المراد من العنعنۃ. اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کس طبقے کا ہے تو 3 فائدے ہیں. امن مشتبہین کے تداخل سے، امن مشتبہین کے تداخل سے، ایک دوسرے میں داخل کر دے، یہ وہ ہے یہ وہ ہے. اور ممکن ہے اطلاع پانی تدلیس کی تبیین پر. اور بندے ایک ہیں، ایک ہی شہر کے ہیں، وہاں سے روایت کرتا ہے لہذا سما ہے، لہذا یہ مطلب ہے. اور واقفیت پانی ان آنا سے واقفیت پانی حقیقت المراد پر ان آنا سے، کہ یہ جو ان کی حدیث ہے یہ اس میں اتصال ہے، یہ انقطاع ہے. جب طبقے پتہ چل جائیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی. کیا کہ جی فائدہ روات کے طبقات کی معرفت کا امن ہے مشتبہین کے تداخل سے، اور اطلاع پانے کا امکان ہے تدریس کی تبیین پر، اور واقفیت پانی مراد کی حقیقت پر عن آنا سے. اور مہم سے ہے محدثین کے نزدیک روات کے طبقات کی معرفت. بڑی اہم مسئلہ جو ضبط کرو.
روات کی، اور فائدہ اس کا امن ہے مشتبہین کے تداخل سے، ان کو دو کو ایک ہی نہ سمجھ لیں جی، اور ممکن ہے اطلاع پانی تدلیس کی تبیین پر، اور واقفیت پانی ان آنا سے حقیقت المراد پر، مراد کی حقیقت پر کہ یہ حدیث متصل ہے یا منقطع ہے جی۔ اور مہم سے ہے محدثین کے نزدیک روات کے طبقات کی معرفت، اور فائدہ اس کا امن ہے مشتبہین کے تداخل سے، اور ممکن ہے اطلاع پانی تدلیس کی تبیین پر، اور واقفیت پانی عنعنہ سے مراد کی حقیقت پر۔ چلو جی، والطبقۃ فی اصطلاحہم عبارۃ عن جماعت اشترکوا فی السن ولقاء المشائخ۔ آپ پہلے سمجھے کہ طبقے کا معنی کیا ہے، طبقہ کس کو کہتے ہیں؟ طبقہ او البتہ طباق نہیں، طبقہ محدثین کی اصطلاح میں طبقہ عبارت ہے ایسی جماعت سے جو شریک ہوں عمر میں اور مشائخ کی ملاقات میں۔ سنیں کس میں؟ مشائخ میں، جن سے پڑھا ہے وہ شیخ بھی قریب قریب زمانے کے ہوں، اور یہ جو پڑھنے والے ہیں خواہ ایک ہی شیخ سے پڑھا ہو یا مختلف سے پڑھا ہو، شرح میں آ رہا ہے، لیکن زمانہ ان کا ایک ہو، زمانہ ان کا، اس پوری جماعت کو ایک طبقہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں طبقے کا ہے۔ کیا کہ کوگو؟ اور طبقہ محدثین کے اصطلاح میں عبارت ہے ایک جماعت سے جو شریک ہوں سن میں اور مشائخ سے ملاقات میں۔ حاشیہ نمبر 5 دیکھ، بلو تقریباً ضروری نہیں بھی جڑا نا جی بھئی آج کی تاریخ ہے مہینہ کہڑا جنوری، 19 جنوری سرگی 5:30 بجے سارے جمعے، مطلب نہیں ہے گا 2 4 8 10 سال دا فرق ہوئے نا، تے 40 سال تو بعد 35 والا 25 والا 30 والا سارے برابر ہی ہوندے نے، وہ سمجھے ہی؟ اچھا، ولقاء المشائخ یعنی اخذ ان سے پڑھنا، وہ باقی لوگوں کی کرنا ہے جڑے پہلے ڈنڈے کھیڑتے سن جی، او سنت لوڑ بھی جنہوں نے حدیثاں بیان کی تھی اساں انہوں نے طبقے ویکھنے نے، باقی جڑے حضرت کھوکھو صاحب سے انہوں نہیں ویکھنا، بکی کرتے رہ جی بھائی، یہ نہیں ویکھنا بھی سلسلہ یزیدیت کس طبقے کے ہیں، ہماری ان سے غرض نہیں ہے، ہم نے سلسلہ حسینیت کو دیکھنا ہے جو دین کا کام کرتے تھے جی، وہ کس طبقے میں ہے جی۔ یہ اخذ ان سے، پس یا یہ کہ ہوں گے شیوخ مولوی اشواق کے، شیوخ مولوی طاہر کے، بالکل انہی سے پڑھا ہے، یا یو ماسلو و یو کارنو شیوخ ہذا شیوخ ذالکا، یا یہ ہیں کہ ان کے شیوخ جو ہیں وہ آپس میں ہم زمان ہیں، وہ آپس میں ہم زمان ہیں، سمجھ گئے ہو؟ کبھی کبھی اکتفا کرتے ہیں تشابہ فی الاخذ پر، اور طبقہ ان کی اصطلاح میں عبارت ہے ایسی جماعت سے جو شریک ہوں عمر میں اور مشائخ کی ملاقات میں۔ کیا کہ جی؟ اور طبقہ ان کی اصطلاح میں عبارت ہے ایسی جماعت سے جو شریک ہوں عمر میں اور مشائخ کی ملاقات۔ ایک تو ترجمہ کر۔ اور طبقہ ان کی اصطلاح میں عبارت ہے ایسی جماعت سے جو شریک ہوں عمر میں اور مشائخ کی ملاقات میں۔ مولوی کاشف ایک بار ترجمہ کریں۔ اور طبقہ محدثین کی اصطلاح میں عبارت ہے جماعت سے جو شریک ہے سن میں اور مشائخ کی ملاقات میں۔ ویسے ایک بار ترجمہ کریں۔ اور طبقہ محدثین کی اصطلاح میں عبارت ہے ایک جماعت سے جو مشترک ہیں عمر میں اور مشائخ کی ملاقات میں۔ بار بار تاں کلوایا بھی کم از کم طبقہ کی نمائندے نے موٹا جب مانا تھا کچھ یہ نہیں چاہے۔ جی اگے جی۔ وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، کبھی ہوتا ہے ایک شخص دو طبقوں سے دو اعتباروں سے۔ کیا کہ جی؟ کبھی ہوتا ہے ایک شخص دو طبقوں سے دو اعتباروں سے۔ پھر ایک باری کبھی ہوتا ہے ایک شخص دو طبقوں سے دو اعتباروں سے۔ کا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلی اللہ علیہ وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا ومن حیث صغار السن، يعد في طبقة بعدهم۔ بس جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے ثبوت کی حیثیت سے شمار کیے گئے عشرہ کے طبقہ میں، جی
عشرہ کا نام اس لیے لیا کہ وہ چوٹی کے صحابہ جو ہے یہ بھی صحابی ہونے کے اعتبار سے اس طرح ہیں. مثلاً وہ عشرہ مثلاً کہا ہے, سمجھے ہی, دھیان کری, اور ان کے صغر سنی کی حیثیت سے شمار کیے گئے ہیں ان بڑے صحابہ کے طبقے کے بعد طبقے میں. جی سمجھ گئے ہیں. فمن نظر فمن نظر الى الصحابة باعتبار صحبة جعل الجميع طبقة واحدة کما صنع ابن حبان وغیرہ. پس وہ بعد والے لوگ, کیونکہ طبقے تو بعد والوں نے بنائے, وہ جس نے نظر کی ہے صرف صحابہ کی طرف, نظر کی صحابہ کی طرف باعتبار صحبت کے کہ سرکار کے صحابی ہیں, اس نے بنا دیا سب کو ایک ہی طبقہ, سب کو, جیسا کہ ابن حبان اور وغیرہ نے اپنی کتابوں میں طبقے بنائے ہیں. جی سمجھے. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. اور طبقات ابن سعد, خدا دے بندے اور پنڈا ککڑ بھی جان دے طبقات ابن سعد کی کتاب ہے. جی اچھا جی. اور وہ بعد والے بندے جنہوں نے نظر کی صحابہ پاک کی طرف باعتبار قدر زائد کے, باعتبار کہ اسلام میں پہلے کون ہیں, جنگ مشاہد فاضلہ میں کون کون حاضر ہیں. فاضلہ جنگ احد ہے, جنگ بدر ہے, جنگ احد ہے, جنگ احزاب ہے. ان میں کون کون تھے جنہوں نے ان چیزوں کا لحاظ کیا؟ انہوں نے صحابہ پاک کے طبقات بنائے, انہوں نے صحابہ پاک کے طبقات کو کھانے چ پیری جے, اور اسی کی طرف جو جھکاؤ کیا ہے سب طبقات نے. ابو عبداللہ محمد بن سعد طبقی بن سعد ہے نائیں بغدادی نے, حافظ صاحب فرماتے ہیں ان کی کتاب اجمع ہے ان کتابوں کی کہ طبقے جمع کیے گئے ہیں اس میں. یعنی طبقات پہچاننے ہوں تو سب سے عمدہ کتاب کن کی ہے؟ طبقات ابن سعد ہے. طبقات ان کو منع کرا. جی. اور کبھی ہوتا ہے شخص واحد دو طبقوں سے دو اعتباروں کے ساتھ, جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایل انصاری جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعمرہ 10 سنین وخادمہ 10 سنین واقع غیر ہی, اور ان کی مثل اور بھی جو اصاغر صحابہ پاک تھے. جی اچھا جی. تو جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ آپ نبی پاک, اچھا جی, کیونکہ آپ کی صحبت کے ثبوت کی حیثیت سے للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بے سرکار کے صحابی ہیں, سرکار کے صحابی ہیں, شمار کیے گئے ہیں طبقات العشرہ میں. مثلاً یعنی عشرہ مبشرہ ان کے غیر اکابر صحابہ سے جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جی بھی تسلی نہیں جب عبداللہ بن مسعود تھی ہوئی کہ ہوئی پیرو, مہربانی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی. مثلاً اور صغر سنی کی حیثیت سے شمار کیے گئے ہیں فی طبقاتن طبقہ میں جو ان کے بعد ہیں, یعنی عشرہ کے غیر اصاغر صحابہ عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن زبیر اس طبقے میں ہیں, اس طبقے میں. بس وہ بندہ صحابہ میں سے نہیں, بعد والے جنہوں نے کتابیں تیار کی طبقات پر, وہ بندہ جس نے نظر کی صحابہ کی طرف باعتبار صحابی ہونے کے بنایا اس نے جمی کو طبقہ واحدہ. طبقہ اس لیے کہ شرف صحبت حاصل ہے ان سب کو, پس اس پر ہوں گے صحابہ سارے کے سارے, اور تابعین اور اتباع تابعین. لو جی گل مکی. اس طرح 3 طبقے بنے. جی اگلی اگوارے بھی چوکھے طبقے بنے. اور سنا جی گل, اور یہی بات مستفاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے فرمان سے,
خیر القرون یہ صحابہ پاک کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم یہ تابعین ہے، ثم الذین تو سرکار نے 3 طبقے بنائے، سرکار نے ایک صحابہ کا، ایک تابعین کا اور ایک تبع اے شاباش، جیسا کہ کیا ابن حبان وغیرہ نے اور وہ بندے یعنی وہ محدثین جنہوں نے نظر کی صحابہ پاک کی طرف رضی اللہ عنہم باعتبار قدر زائد کے، جیسا کہ سبقت اسلام کی طرف اور جیسا کہ حاضر ہونا فضیلت والے مشاہد میں اور جنگوں میں، اور بدریوں کی اپنی شان ہے، وہ احد میں جو شہید ہوئے ان کے بارے میں قرآن کی آیتیں آئی ہیں جی یہ اچھا جی بنا جو فاضلہ بنایا ہے ان کو طبقات اور اسی کی طرف جھکاؤ کیا، یعنی گئے ہیں صاحب طبقات ابو عبداللہ محمد بن سعد البغدادی اور کتاب ان کی اجمع ہے ان کی جو کہ جمع کیے گئے ہیں طبقات نہ جو جمع کی گئی ہیں اس مسئلے میں، کس میں طبقات کے مسئلے میں، البغدادی محمد بن اسماعیل بن منبع الہاشمی مولا بنی ہاشم ان کے ذات کردہ غلام ہیں، کاتب الواقدی واقدی جو ہے نا جو تب جو مغازی لکھے ہیں ان کے یہ آپ کاتب تھے، اور محدث عالم بالاخبار کثیر الحدیث کثیر العلم صدوق فاضل 230 میں لہو روا لہو روایت کی ان کے لیے ابو داود نے، اور عشر کتب آپ کی طبقات الکبریٰ ہے، سبحان تب جس کا نام طبقات ابن سعد بھی ہے جی شابہ جی، اور کبھی ہوتا ہے کتاب ہو اجمع ملا علی قاری صاحب نے فرمایا ہے یعنی اس باب میں اصحاب کے استیاب سے بنایا ہے، دھیان کرا جو پلاؤ جی کہ جو طبقات ہے نا طبقات اس میں صحابہ پاک کے جو طبقے انہوں نے بنائے ہیں وہ سن لو ذرا غور سے، ملا علی قاری صاحب سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ بنایا ہے اپنا ابن سعد نے صحابہ پاک کے طبقوں کو 5 طبقے کیا بنائے سنیا جی، اور امام حاکم نے بنائے ہیں 12 طبقے، کتنے 12 طبقے، اب وہ 12 سنو جو امام حاکم نے بنائے ہیں جی، اللہ زین اسلاموں پہ مکہ تھا کل خلفاء الاربع ایک، پھر اصحاب دار الندوہ جی، پھر جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی کتنے ہو گئے، پھر عقبہ اولا والے وہ جو مدینہ شریف سے گئے تھے، پھر عقبہ ثانیہ والے اور اکثر ان کے سارے انصار سے ہیں، کچھ اور بھی تھے، کتنے ہو گئے، پھر اول مہاجرین وہ جنہوں نے ملاقات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لقین قبل دخول مکہ تھا جی بھئی، اول مہاجرین جنہوں نے سرکار سے ملاقات کی جی، ملاقات کے کس سے پہلے ہاں، پھر اس کے بعد اہل بدر پھر اس کے بعد جو بدر اور حدیبیہ کے درمیان لوگ جو پیچھے رہ گئے جو ہجرت کر کے ہیں ان کا درجہ ہے، پھر اصحاب، پھر وہ جو ہجرت کی بین حدیبیہ و فتح مکہ، حدیبیہ کی صلح اور فتح مکہ کے درمیان جو ہجرت کر کے ہیں پھر ان کا درجہ ہے، پھر ان کا جیسے خالد بن ولید، پھر فتح مکہ پر جو مسلمان ہوئے ہیں جیسے جناب معاویہ اور ان کے والد، آگے سمجھ یہ کتنا طبقہ ہوا، 11واں طبقہ بنا دیئے جی، اور پھر بچے اور اطفال وہ جنہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ والے دن اور ان کے غیر جیسے کہ صاحب بن یزید ابو طفیل انتہا، یہ 12 طبقے بنائے ہیں کنہوں نے، امام حاکم نے جی، تو مشہور اسی طرح ہیں جی یہ جی، تو فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہیں وہ 11ویں طبقے میں آتے ہیں، کس میں 11ویں طبقے میں، اگے جی، اور کبھی ہوتا ہے ایک منٹ میں اچھا وہ 11 کا معاف منع کرو، اور کبھی ہوتا ہے ایک شخص 2 طبقوں سے 2 اعتباروں سے، جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پس بے شک آپ کی صحبت کے ثبوت کی حیثیت سے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم شمار کیے گئے ہیں عشرہ کے طبقہ سے مثلاً، اللہ اور آپ کے صغر سنی کی حیثیت سے شمار کیے گئے ہیں اس طبقہ میں جو ان کے بعد عشرہ کے بعد ہے۔ بعد طبقہ صحابہ پاک ہیں جی۔ جس نے نظر کی صحابہ کی طرف باعتبار صحبت کے بنایا، اس نے جمیع صحابہ کو ایک طبقہ جی جیسے جیسا کہ کیا ہے ابن حبان وغیرہ نے، اور جس نے نظر کی صحابہ پاک کی طرف باعتبار قدر زائد کے جیسا کہ سبقت علیہ السلام مشاہد فاضلہ میں حاضری، فاضلہ میں حاضری، تو انہوں نے بنایا ان کو طبقات۔ اور اسی کی طرف گئے ہیں صاحب طبقات ابو عبداللہ محمد بن سعد بغدادی، اور کتاب ان کی اجماع ہے، ان کی جو جمع کی گئی ہیں اس مسئلے میں وَكَذَلِكَ مَنْ جَاءَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ وَهُمْ تَابِعُونَ مَنْ نَظَرَ إِلَيْهِمْ بِاعْتِبَارِ الْأَخْذِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فَقَدْ جَعَلَ الْجَمِيعَ طَبْقَةً وَاحِدَةً كَمَا صَنَعَ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا ومن نظر إليهم قسمهم كما فعل محمد بن سعد ولكل منهما وجہ بھی ہوں جی۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو آئے ہیں صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کے بعد، اور وہ تابعون ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے، ملاقات کی، تو لہٰذا بعد والے جو لوگ تھے جنہوں نے نظر کی تابعین کی طرف باعتبار حدیث لینے کے بعد صحابہ سے، کیونکہ اس طرح ایسا تو کوئی بھی تابعی نہیں ہے جس نے ہر صحابی سے روایت نقل کی ہو، بات سی کرنے جن سے ملاقات ہوئی ہے جی سنیں ہی وہ، اس لیے کہ تابعین کے دور سے پہلے بدر میں کتنے صحابہ، احد میں کتنے صحابہ شہید ہو چکے ہیں، ان سے بعد والے کس طرح روایت کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہ جنہوں نے روایت کی کن سے، بعض صحابہ سے، تو پس جنہوں نے نظر کی نا اس طرف کہ یہ صحابہ سے حدیثیں لیتے ہیں، اس نے تحقیق بنایا ہے سب کو طبقہ واحدہ۔ یار یہاں غرض تھی حدیث کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ تابعی ہونا اور چیز ہے کہ بھی زیارت کی ہے تابعی ہو گئے، بات تو محدثین کی تھی، پھر روایت کس نے کی ہے؟ تو روایت کے اعتبار سے، پیروں کو سمجھ رہے ہو، روایت کے اعتبار سے طبقے بنانے ہیں، زیارت کے اعتبار سے نہیں کہ یہ کہتے ہیں یہ بندہ فلاں طبقے کا ہے، اور روایت میں جب آتے ہیں تو انہوں نے بنایا ہے ایک طبقہ جیسا کہ ابن حبان نے کیا تھا بھی، اور وہ جنہوں نے نظر کی ان کی طرف باعتبار ملاقات کے، انہوں نے تقسیم کر دی ان کی جی، جیسا کہ کیا ہے محمد بن سعد نے طبقات میں، صحابہ پاک کے بعد تابعین کے طبقات ہیں، لیکن کہتے ہیں ہر ایک کے لیے دونوں سے ایک وجہ ہے، ہر ایک کے لیے، ادھر دیکھو میرے کوئی لگ دیا، کما فعل ایدن حیثو جعلہم ثلاثہ، اور اسی طرح مسلم نے بھی کتاب طبقات میں، ان کی بھی کتاب ہے، اور بسا اوقات پہنچائے ہیں ان کو 4 طبقوں میں، اور امام حاکم نے علوم الحدیث میں بنائے ہیں 15 طبقے، کتنے؟ 15۔ تو آخری ان کا طبقہ بنایا ہے وہ جن کی ملاقات ہے 14 پہلے، 15 جن کی ملاقات، جنہوں نے ملاقات کی حضرت بصرہ سے، اور وہ جنہوں نے ملاقات کی جناب عبداللہ بن ابی اوفا کی اہل کوفہ سے، امام صاحب نے ان سے ملاقات کی ہے، حدیث بھی روایت تو سنائی سی جی، اور وہ جنہوں نے ملاقات کی جناب صاحب بن یزید کی مدینہ سے، اور طبقہ اولا وہ تابعین ہیں جو روایت کرتے ہیں کس سے؟ بسماع منہم، خود سن کر جی، تو طبقہ اولا تو وہ ہو گیا، اور طبقہ آخری یہ ہو گیا جو آخر میں جو صحابہ فوت ہوئے ہیں جن کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو پھر درمیان میں طبقے اس طرح بنایا کتنے؟ 15 طبقے۔ تو یہ ہیں وہ طبقات کی ایک مختصر سی تفصیل، پھر پوری پڑھنی ہو تو بیٹا وہ طبقات اپنے ساتھ جو ہے اس کا مل کر مطالعہ کرتے ہیں جی اور اسی طرح وہ لوگ جو آئے ہیں صحابہ پاک کے بعد، اور وہ تابعون ہیں جس نے نظر کی ان کی طرف باعتبار اخذ کے بعض صحابہ سے تحقیق بنایا اس نے جمی کو طبقہ واحدہ، جیسا کہ کیا ابن حبان نے بھی
بی کا مطلب آپ نے صحابہ پاک کا بھی ایک ہی طبقہ بنایا جی ہے. اور وہ بندہ جس نے نظر کی ان کی طرف باعتبار ملاقات کے کہ اول صحابہ سے ملاقات ہے، وسط سے ہے، آخر سے ہے، جیسا کہ کیا محمد بن سعد نے، اور ہر ایک کے لیے دونوں سے وجہ ہے. علامہ سخاوی نے فرمایا ہے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے بنایا ہے، جیسا کہ کہا ابن کثیر نے، انہوں نے کہا جی کہ ہر طبقے کے 40 سال ہیں، 40 سال کے اندر اندر ایک ایک طبقہ ہوتا ہے. یہ ایک نئی بات ہے، توجہ کرا جب ہے. اور دلیل پکڑی ہے اس کے لیے اس کے ساتھ جو روایت کی گئی ہے. حدیث سنا جب میرے کوئی لگ دے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے طبقات 5 طبقے ہیں. میری امت کے طبقات 5 طبقے ہیں. ہر طبقہ ان میں سے 40 سال کا ہے. ہر طبقہ ان میں سے 40 سال کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنا ہے؟ 40 سال کا ہے. ہوں سنیا جی. تو فس میں سونیا فرمایا کہ پس میرا طبقہ اور میرے اصحاب کا طبقہ یہ اہل علم اور اہل ایمان کا طبقہ ہے، اور وہ جو ان کے بعد ہوں گے 80 سال تک، کیونکہ 40 80 ہو جانے نا، وہ اہل بر اور تقوی کا طبقہ ہے. اور وہ جو ان کو ملیں گے 120 تک، وہ اہل تراحم اور تواصل کا طبقہ ہے. وہ جو ان کو ملیں گے 60 تک یعنی 160 تک، وہ اہل تقاطع و تدابر کا طبقہ ہے. جی دے مار دے 4.5 او تقاطع تے تدابر او کنڈا کر دیتیاں، ایک دوجے نو کٹ دیتا. اور وہ جو ملیں گے ان کو 200 تک، وہ اہل حرج والحرب کا طبقہ ہے. یہ روایت کیا اس کو یزید رقاشی نے اور ابو مان نے، اور وکلاہما یہ دونوں ابن ماجہ میں ہیں. جی یہ حدیث کٹو یار آج ابن ماجہ تو لب کے دو جی. بس تحقیق بنایا ہے جمیع کو طبقہ واحدہ، جیسا کہ کیا ابن حبان نے بھی، اور جس نے نظر کی تابعین کی طرف باعتبار لقاء کے تقسیم کیا، جیسا کہ کیا محمد بن سعد نے، اور ہر ایک کے لیے ان دونوں سے وجہ ہے.